یہ ہوتا کہ دنیا چلی جا رہی ہے، جو ظالم ہے وہ ظلم کر رہا ہے، جو بدکار ہے وہ بدکاریاں کر رہا ہے، جو نیک ہے وہ نیکیاں کر رہا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردیاں کر رہا ہے، اور دونوں برابر ہیں، یہ بھی مر گیا وہ بھی مر گیا، یہ بھی قبر میں گیا وہ بھی قبر میں گیا. تو یہ ناانصافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں نہیں ہو سکتی. افحسبتم اننا خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو ویسے ہی بے فائدہ پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو یہ ساری دنیا کا نظام آخر میں جا کر اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. انسان کی زندگی کے اندر جو اعمال ہیں ان کا نتیجہ نکلنے والا ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالی بار بار ان صورتوں میں قیامت کا ذکر فرماتے ہیں اور آخرت کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ انسان اس کو بھولے نہیں. فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو سیدھا رکھتی ہے، جو انسان کے اخلاق پر، اس کے اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے آخرت کا تذکرہ بار بار قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، خاص طور سے سورہ پارہ عم کے اندر. تو یہاں اس سورت میں بھی اسی کا تذکرہ ہے. پہلے فرمایا کہ اذا السماء انشقت، وہ وقت یاد کرو جب آسمان پھٹ پڑے گا. آسمان پھٹ پڑے گا، یعنی ویسے تو آسمان ایک ایسی چیز ہے جو جب سے کائنات وجود میں آئی ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور دنیا کی عام چیزوں کے اندر قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا جتنا وقت گزرتا ہے تو وہ بوسیدہ ہوتی جاتی ہیں، کمزور پڑتی جاتی ہیں، اور ان کے اندر پرانا پن ظاہر ہونے لگتا ہے. ہر چیز میں ہوتا ہے. لیکن یہ جو آسمان ہے اور آسمان کے اندر جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے سیارے اور ستارے اور چاند اور سورج یہ رکھے ہوئے ہیں، یہ صدہا سال سے، ہزارہا سال سے چلے آ رہے ہیں. نہ یہ پرانے ہوتے ہیں، نہ بوسیدہ ہوتے ہیں، نہ ان پر کسی پرانے پن کا آثار پرانے پر کا اثر ظاہر ہوتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ مضبوط جسم جو پرانا نہیں پڑتا، جو بوسیدہ نہیں ہوتا، جس میں کبھی کمزوری نہیں آتی، وہ بھی پھٹ پڑے گا. وہ بھی پھٹ پڑے گا. اذا السماء انشقت، یاد کرو وہ وقت جب کہ آسمان پھٹ پڑے گا. کیوں پھٹ پڑے گا آسمان کو؟ کہ اس میں بوسیدگی کے آثار نہیں ہوتے، وہ پرانا نہیں پڑتا، وہ کمزور نہیں ہوتا. لیکن اس وقت جب ہمارا حکم آئے گا تو اذنت لربھا، یہ آسمان اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا. یعنی اس کا جو پھٹ پڑنا ہے وہ کسی پرانے ہونے کی وجہ سے نہیں، اس کا پھٹ پڑنا بوسیدہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے. اذینت لربھا، وہ اپنے پروردگار کے حکم کو سن کر مان لے گا اور مان کر پھٹ جائے گا. وحقت، اور اس کو ایسا ہی کرنا ہے، اس کے ذمہ یہی ہے کہ وہ اللہ کا حکم مان کر جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس کے مطابق عمل کرے. یہ ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ جو واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے اس کی زیادہ راجح ہے تفسیر یہ ہے کہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ قیامت جب آئے گی تو سب سے پہلے تو ایک پہلا سور پھونکا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے قیامت آئے گی، اور اس سور کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی اس دنیا کے اندر جاندار مخلوقات ہیں سب پر موت واقع ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، اور یہ سمندر ابل پڑیں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی،
اور ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی. یہ پہلا سور ہے. اس وقت پہلے سور کے وقت جتنے بھی انسان زندہ ہوں گے، جتنے بھی جنات، جتنے بھی جانور زندہ ہوں گے، وہ سب اس سور کے اندر مر جائیں گے. کب تک وہ سلسلہ رہے گا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. پھر دوسرا سور ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا. اس دوسرے سور کے وقت میں تمام ان مردے جتنے بھی جہاں جہاں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں نئی زندگی ڈال دیں گے اور وہ سب زندہ ہو جائیں گے. یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے سورہ انشقاق میں، اس دوسرے سور کے بعد کا واقعہ، کہ دوسرے سور کے وقت میں جب دوسرا سور ہوگا تو پہلے تو یہ ہوگا کہ السماء انشقت، آسمان پھٹے گا. پھٹے گا کس طرح؟ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا سورہ فرقان میں کہ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. اس دن آسمان پھٹے گا اور اس میں سے بادل کی طرح فرشتے اتریں گے آسمان سے. تو وہ اتریں گے تاکہ اس میدان حشر جو قائم ہونے والا ہے اس کا انتظام کریں. تو تشقق السماء بالغمام، وہ آسمان پھٹ پڑے گا ایک بادل کی شکل میں اور پھر نزل الملائکۃ تنزیلا، ملائکہ یعنی فرشتے جو ہیں وہ یک کے بعد دیگرے اترنا شروع ہوں گے. اس وقت کا یہ واقعہ ہے. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. باوجود کہ آسمان اتنا سخت جان ہے اور اتنا ایسا مضبوط ہے کہ اس کے اوپر کبھی بوسیدگی کے آثار ظاہر نہیں ہوتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ پھٹ پڑو تو وہ اللہ کے حکم کو سن کر مان لے گا، پھٹ پڑے گا. وحقت، اور اس پر یہی لازم ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا سب سے بڑا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور ساری کائنات اس کے عبادت میں لگی ہوئی ہے، تو اس کا اطاعت اس کے ذمہ واجب ہے. تو آسمان بھی اطاعت کرے گا اور پھٹ پڑے گا. ایک طرف تو یہ ہوگا، آسمان کا تو یہ ہوگا. پھر زمین کا فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ دی جائے گی. کیا مطلب؟ کہ اس کی تفسیر یہ ہے، بیان کی گئی ہے کہ زمین جتنی اس وقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح ربڑ کی طرح کھینچ دیں گے، اتنی بڑی ہو جائے گی. موجودہ زمین کا جتنا رقبہ ہے وہ رقبہ کھنچ کر بڑھ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی مخلوقات پہلے دن سے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے، جتنے جنات پیدا ہوئے، جو مر گئے تھے، وہ سب زندہ ہوں گے اور یہاں پر میدان حشر قائم ہوگا. سب کے لیے جگہ چاہیے. تو یہ موجودہ زمین جو ہے، موجودہ زمین، اس کا موجودہ رقبہ وہ سارے انسانوں کے لیے کافی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ اذا الارض مدت، زمین کو دراز کر دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا. جس طرح ربڑ کھینچ کر پھیلا دی جاتی ہے اس طریقے سے وہ پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر جو کچھ رکھتی ہے، زمین کے پیٹ میں جو کوئی چیز ہے وہ سب باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی. القت ما فیہا وتخلت. کیا مانا؟ اس کا سب سے بڑا مظاہرہ تو یہ ہوگا کہ جتنے انسان زمین کے پیٹ میں قبر کے اندر موجود ہیں، مرے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو باہر کر دیں گے. زمین ان کو باہر پھینک دے گی. القت ما فیہا، جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر. ایک طرف تو وہ ہوگا کہ سارے انسان جو قبروں میں
جا چکے اور قبروں میں چاہے جا کر گل سڑ چکے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پھر ان کے اندر ان کا پورا جسم واپس آئے گا اور دوبارہ ان کے اندر زندگی ہوگی اور زمین ان کو باہر پھینک دے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو انسان جو ہے وہ قبروں سے اٹھ کر زندہ ہو جائیں گے اور ینسلون اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اس وقت کہیں گے یا اللہ کس نے ہمیں اپنی قبروں سے اٹھا دیا، جہاں ہم سو رہے تھے پڑے ہوئے تو وہاں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ تو اللہ جواب میں کہا ھذا ما صدق ھذا ما توعدون، یہ وہ بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور رسولوں نے تمہیں صحیح صحیح خبر دی تھی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے۔ تو القت ما فیہا میں کہ زمین جو کچھ اپنے پیٹ میں رکھے ہوئے ہیں وہ سب باہر پھینک دے گی۔ یہ ایک تو یہ کہ سارے مردے جو قبروں میں ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے اور باہر آ جائیں گے، اور دوسرا یہ ما فیہا کے عموم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ زمین کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں، جو دفینے ہیں، وہ بھی باہر پھینک دے گی۔ یعنی اس وقت میدان حشر میں ایک تو انسانوں کو اور جنات کو ان کے حیثیت کے مطابق زندہ کیا جائے گا اور زندہ کر کے زمین کے اوپر وہ کھڑے ہو جائیں گے، نئی زندگی پا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسری طرف زمین کے اندر چھپے ہوئے جتنے خزانے ہیں وہ سب باہر آ جائیں گے۔ پڑے ہوں گے وہاں پر خزانے، سونا اور چاندی اور جتنے بڑے بڑے معدنیات ہوتے ہیں جن کی خاطر انسان یہاں پر ایک دوسرے سے جھگڑتا تھا، ایک دوسرے کے اوپر مقدمے چلاتا تھا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا تھا کہ کسی طرح سونا مجھے مل جائے، یہ چاندی مجھے مل جائے۔ تو وہ سب وہاں پر اللہ تعالیٰ کھول کر ڈال دیں گے، دیکھو یہ ہے وہ سونا چاندی جس کی خاطر تم جھگڑتے تھے، جس کی خاطر تم مقدمہ بازیاں کرتے تھے، جس کی تلاش میں تم رہے تھے، آج تمہارے یہ کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو تمہارا عمل ہے۔ تو وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ اپنے اندر جو کچھ رکھتی ہے اس کو باہر پھینک دے گی اور خود خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، دوبارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کام جو زمین کرے گی کہ اپنے سارے بوجھ کو باہر پھینک دیا، یہ کسی اس وجہ سے نہیں کہ اس کے اندر کوئی بوسیدگی پیدا ہو گئی یا وہ پرانی پڑ گئی، اس واسطے اس نے اپنے اندر کی چیزیں باہر کر دی، بلکہ اپنے پروردگار کے حکم کو وہ سنے گی اور مانے گی، اور یہی اس پر لازم ہے۔ واضح ربها وحقا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات شروع میں سورہ انشقاق کے شروع میں فرمائی، آگے پھر اس کی مزید تفصیل آنے والی ہے، انشاءاللہ وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اتنا جتنی بات اب تک ہم نے پڑھی سورہ انشقاق کے اندر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ جتا رہے ہیں کہ دیکھو آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے اور کیسی ہے کہ کبھی پرانی نہیں پڑتی، زمین کتنی جاندار ہے اور کبھی پرانی نہیں پڑتی، لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم کے آگے وہ سر تسلیم خم کر دیتی ہے، مان لیتی ہے اللہ تعالی کی بات، اور اس کے اوپر وہی ماننا واجب بھی ہے۔ تو اے انسان، آگے اللہ تعالیٰ خطاب بھی فرمائیں گے، لیکن اس سے اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو ایک ایسی معمولی مخلوق ہے آسمان و زمین کے مقابلے، انتم اشد خلقا ام السماء، تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اس طرح سر تسلیم خم کرتا ہے، حالانکہ مضبوط تم سے زیادہ ہے،
لیکن اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اور آسمان مکلف بھی نہیں ہے، یعنی اس کو نہ ماننے پر اس کو کوئی سزا اور ماننے پر کوئی ثواب بھی نہیں ہے. بس وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، مان رہا ہے. تم تو کمزور مخلوق ہو اور تمہیں اللہ کی اطاعت کے اوپر ثواب ملنا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر عذاب ملنا ہے. تو اگر آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں تو تمہیں تو بطریق اولا یہ چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو اور اس کے نافرمانی سے پرہیز کرو. یہ آسمان و زمین کی مثال دے کر ایک طرف یہ اشارہ ہے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم حقیقت بیان فرمائی ہے، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا. آخر دعوانا الحمدللہ.